بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ کراچی میں صدر پارکنگ پلازا کے قریب پاک فوج کی گاڑی پر فائرنگ، 2 جوان شہید، وزیر اعظم کی مذمت۔ انڈونیشیا میں پاکستانی شہری کو منشیات رکھنے کے الزام میں سزائے موت، ذوالفقار علی کو بھارتی شہری گردیپ سنگھ نے پھنسایا، بیان واپس لینے پر بھی رہائی نہ ملی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور پاکستانی سفارت خانے نے سزا پر عمل درآمد روکنے کی اپیل کر دی۔ 6 بہنوں کا بھائی اور 5 بچوں کا باپ رحم کا منتظر۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے شہید کشمیریوں کی تعداد 60 ہو گئی۔ وادی میں مسلسل 18ویں روز بھی کرفیو، عالمی ضمیر سو گیا، بھارتی نیتا اندھے ہو گئے۔ فیس بک کی سینسرشپ کے باوجود بھارتی بربریت کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم مؤثر ثابت ہونے لگی۔ شامی صاحب، سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جو کراچی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، یہ صدر کا پارکنگ پلازا ہے جہاں پر پاک فوج کی گاڑی تھی، اس میں 2 اہلکار تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا اور وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک سپاہی ہیں اور ایک لانس نائک ہیں، رزاق اور خادم حسین، جنہیں صدر میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیے، اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاک فوج ہماری وحدت کی، ہماری سالمیت کی، ہمارے تحفظ کی علامت ہے، اور اس پر کسی قسم کے حملے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، ہر قیمت پر ان کو بے نقاب کیا جانا چاہیے اور ان تک قانون کا ہاتھ پہنچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ جان لیتے ہیں کہ واقعہ کب اور کیسے ہوا، اور اب کیا کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ادارے وہاں پر، اس واقعے میں کیا پیش رفت ہو پائی۔ یہ طہا عبیدی نے ہمیں جوائن کیا ہے اسی جگہ پر جہاں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ طہا، کب یہ واقعہ پیش آیا، کیا ڈیٹیلز ہیں اب تک کی؟ جی بالکل، آج دوپہر کو یہ واقعہ رونما ہوا تھا جب صدر پارکنگ پلازا کے عقبی حصے میں یہ فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ یہ بالکل سنسان علاقہ ہے، یہاں پر گاڑیوں کی روانی انتہائی کم رہتی ہے، لوگوں کی تعداد بھی انتہائی کم رہتی ہے، جس کے پیش نظر یہ محفوظ مقام سمجھا دہشت گردوں اور یہاں پر پاک فوج کی گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہوئے۔ اس کے بعد تحقیقاتی ادارے اب تک یہاں پر موجود ہیں، تفتیشی ٹیمیں اب تک یہاں پر موجود ہیں، اور خاص طور پر کراچی میں CCTV کیمروں کی تو بات چیت کی جاتی ہے، لیکن جو CCTV کیمرے صدر پارکنگ پلازا میں لگے ہوئے ہیں اس کی CCTV فوٹیج اب تک نہیں مل سکی ہے۔ بتایا گیا ہے 2 CCTV کیمرے خراب ہیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے جو سڑک ہے صدر کی، اس کے CCTV فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی بھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے جوان کنٹرول روم میں جہاں CCTV کیمروں کی تمام تر مانیٹرنگ کی جاتی ہے وہاں پر موجود ہیں اور شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو CCTV فوٹیج ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ جائے وقوع سے کچھ پستول کے خول بھی اکٹھے کیے گئے ہیں، فورنسک بھی مکمل کر لی گئی ہے، اور جس گاڑی پر فائرنگ کی گئی تھی پاک فوج کی، وہ گاڑی بھی اب یہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا طہا عبیدی۔ شام صاحب، اب اس میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو 13 ستمبر 2013 سے جو آپریشن شروع ہوا تھا رینجرز کی قیادت میں، اب اس کے اختیارات میں توسیع نہیں دی گئی تھی پچھلے کچھ عرصے سے۔ ہاں، ابھی تو رینجرز جو ہے نا وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے کراچی میں، کوئی کارروائی نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو جو طلب کیا گیا تھا اس کے بعد اس کی مدت میں توسیع نہیں ہوئی۔ سندھ حکومت جو ہے اس کے یہ وجہ نزاع یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ انٹیریئر میں کارروائی کر سکیں گے یا نہیں، اور رینجرز کا کہنا یہ ہے کہ اگر کراچی سے بھاگ کر کوئی شخص اندرون سندھ جائے گا تو ہم اس کا پیچھا کر سکتے ہیں، لیکن حکومت اس سے متفق نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، دیکھیے یہ کوئی حکومت جو ہے سندھ کی، اس کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی جان کے اور مال کے تحفظ کا معاملہ ہے، اور اگر رینجرز کے علاوہ کوئی ایسی فورس موجود ہو اور پولیس کے پاس یہ صلاحیت اور سکت ہو کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو اور یہ سندھ حکومت کو اس معاملے میں جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے
जो भी कानून है, मैं ये नहीं कहता कि रेंजर्स जो हैं उनको ये हक दे दिया जाए कि वो कानून को अपने हाथ में ले लें या जहां जो चाहे कार्रवाई कर गुजरे, ये दुरुस्त बात नहीं है। रेंजर्स को कानून के ताबे होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी है कि जो तहफ़्फ़ुज़ जिन लोगों को फराहम किया जा रहा है इस तरह से, उनके वो कौन लोग हैं। अगर वो समाज दुश्मन है, अगर वो ऐसे अनासर हैं जिनकी सरगर्मियां मशकूक हैं, अगर वो कानून शिकन है, तो फिर उनको आईन और कानून का जो भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, हुकूमत जो है जवाबदेह होगी लोगों के सामने, और हुकूमत जो है वो उसको फिर ये अपना कोई पेश नहीं कर सकेगी उज़र। अब जब रेंजर्स है ही नहीं, ना वो दाखिली और खारजी रास्तों पर हैं, ना वो स्नैप चेकिंग कर पा रहे हैं, तो फिर दहशतगर्द तो ऐसे ही दंदनाएंगे ना। इसीलिए तो वो उंगली उठ रही है हुकूमत की जानिब से, जनाब आपने बर वक्त फैसला नहीं किया तो ये हो रहा है। जल्द फैसला करना चाहिए, इसके साथ ही साथ जो पुलिस है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि देखें, ये अभी तुर्की में जो इनकलाब आया, ये बगावत करने की जो कोशिश की गई, उसमें एक तुर्की के रिटायर्ड एडमिरल हैं, तुर्कर कह लीजिए या तुर्क कह लीजिए, तुर्कर और तुर्क या टर्कर और टर्क, तो उनका एक मैं देख रहा था आर्टिकल छपा था, उन्होंने कहा कि ये जो बगावत थी ये अपने टारगेट हासिल करने में कामयाब हो गई, नाकाम नहीं हुई, क्योंकि फौज को के माथे पे कालक मलनी थी, फौज के और आवाम के दरमियान फासले पैदा करने थे, और ये CIA का एक एजेंडा है। और फौज के और अवाम के दरमियान जो फासले पैदा हुए, फौज जो डिमोरलाइज हुई, और जिस तरह उसके ऊपर सफाइयों पर कार्रवाइयाँ लोगों ने की, और जिस तरह फौजी अफसरों को एक रुसवा करके कैद किया गया, गिरफ्तार किया गया, हाथ उनके कलाइयाँ बांधी गई वगैरह, तो उससे उन्होंने कहा कि ये जो तुर्की जो है इसकी जो फौज है वो निशाना बनी है, और फौज जो थी ग्रेटर जो मिडिल ईस्ट है उसके रास्ते में रुकावट थी। इसी तरह फौज जो तुर्की की है और फौज जो पाकिस्तान की है, आलम इस्लाम की बड़ी मजबूत तरीन अफवाज है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तुर्की की तो नेटो दूसरी बड़ी फौज है ना उनकी, दूसरी बड़ी ताकत है अमेरिका के बाद। कुछ 6 लाख नफरी है, 3 लाख रिजर्व है, और तुर्की जो है, तुर्की की फौज तुर्की की सालमियत का बड़ी एक अलामत है। उसी तरह पाकिस्तान की फौज है। अब जो शख्स पाकिस्तान की फौज को और इस तरह यानी लोगों के साथ लड़ाना चाहता है, उसको टारगेट करता है, वो पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहा है। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक का वक्त भी आन पहुंचे, लेकिन शामी साहब ये दिसंबर में देखिए, मैं एक बात समेट रहा हूं कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान, उसकी हिफाजत करना, बिल्कुल ठीक, उसकी ताकत की हिफाजत करना सबसे बड़ी जरूरी बात है, उसकी इज्जत की हिफाजत करना। और ये जरूरी बात है कि जो लोग बार बार कहते हैं, ऐसे इशारे देते हैं, फौज को इंटरवीन करना चाहिए पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स से बालातर रहकर ही फौज जो है मजबूत अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकती है, अपनी साख की, और मजबूत रह सकती है, और पूरी कौम उसके पुष्ट पर होगी। बिल्कुल ठीक। ये माजी के भी कुछ वाक़यात हैं। अब आपको दिसंबर पिछला जो है उसमें 2 मिलिट्री पुलिस एहलकार थे, जिन्ना रोड पर तिब्बत सेंटर के सामने निशाना बनाया गया था। एक कुछ साबिक फौजी हैं, 2 उनको भी निशाना बनाया गया। एक 20 नवंबर को पिछले साल 4 रेंजर्स एहलकार थे बल्दियातुन चेक पोस्ट पर, उन्हें शहीद किया गया। फिर मजमूई तौर पर 2015 में 75 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। फिर ये देखिए कि सितंबर 2013 में एक नेवी ऑफिसर थे, उनकी बीवी को निशाना बनाया गया। फरवरी 2013 में नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर थे, वो शहीद हुए। तो ये हर साल फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। किसी के जो मुजरम है नहीं पकड़े गए। ये है सबसे अफसोसनाक। और जो आने वाले नए वज़ीर आला उनके लिए भी ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस तो एक नरम टारगेट रही है, सॉफ्ट टारगेट रही है। पुलिस ने जो ऑपरेशन किया था 93 में, 92 में, जो उसके बाद चुन चुन के पुलिस अफसरों को मारा गया, उन लोगों को। लेकिन फौज और रेंजर्स और इनके जो जवान हैं, इनके ऊपर हमला तो पाकिस्तान पर हमला है, और इसे कभी कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनका अगर वो इन मुजरमों तक नहीं पहुंच पाते और उनको बेनकाब नहीं कर पाते, तो फिर इसे उनकी नाकामी समझा जाएगा, और बहुत बड़ी नाकामी। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर मजीद मौज़ूआत की जानिब रुख करेंगे।
ویلکم بیک ناظرین. کل ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا پاکستانی شہری ذوالفقار علی کا. شامی صاحب اسے سزائے موت سنائی گئی ہے انڈونیشیا کی عدالت کی جانب سے, اور اس پہ الزام ہے 300 گرام ہیروین رکھنے کا, اور اب جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب انہیں پھانسی دی جائے گی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق. گو کہ پاکستانی سفارت خانے نے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپیل کی ہے کہ انہیں رحم دیا جائے, فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے. ان کی جو والدہ اور ان کے بیٹے ہیں ان کو وہاں بھیجا جائے تاکہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں. آج ہم یہ مغل پورہ قریب ایک اچھی بستی ہے, وہاں ان کی فیملی رہتی ہے, وہاں بھی گئے, ان کی بہنوں, ان کے بیٹے, ان کے بھائی سے بھی گفتگو کی. تو ذرا وہ پہلے دیکھ لیں پھر اس سے بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں بستی محمد پورہ, کچی آبادی ہے یہ لال پل کے قریب. یہاں پر سید ذوالفقار علی شاہ کا 2 مرلے کا یہ مکان ہے جہاں پر ان کے چھوٹے بھائی یہاں رہتے ہیں اپنے 2 بچوں کے ساتھ. ان کی والدہ بھی یہاں رہتی ہیں اور سید ذوالفقار شاہ کے 2 بیٹے بھی یہاں رہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا گھر ہے اور کچن ہے, آگے 2 کمرے ہیں. اور ابھی ان کا جو بڑا بیٹا ہے فضل عباس وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. فضل, کب پتہ چلا کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کو انڈونیشیا میں پولیس نے پکڑ لیا ہے؟ 2004 کو پتہ چلا تھا ہمیں, یہاں پہ نیوز چلی تھی تو نیوز میں یہی آیا تھا کہ ان کو منشیات کے الزام نے ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس کے بعد آپ کا ان سے رابطہ ہوا کبھی اپنے والد سے؟ جی, وہاں پہ ہماری جو سی موم ہے مدر, ان سے پتہ چلا. آپ کی دوسری والدہ ہیں؟ جی, دوسری والدہ ہے میرے. ان سے پتہ چلا تھا, انہوں نے فون کیا تھا ہمیں تو انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ وہ وہاں پہ انہوں نے منشیات کے چکر میں ہوں. اب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ انہیں پھانسی کی سزا دے دی گئی؟ وہاں پہ نیوز چلی انڈونیشیا میں تو ہم نے نیٹ میں سے معلومات نکالی, وہاں سے ہمیں پتہ چلی. اور امین میں بھی فون کر کے ہمیں یہی بتایا تھا کہ ان کو لے گئے ہیں یہاں سے. تو اس لیے اب کیا کہنا چاہیں گے؟ اب آپ کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ ان کی بازیابی کے لیے اقدامات اٹھائے, لیکن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کیمرے کے توسط سے, ہمارے پروگرام کے توسط سے؟ میری یہی التجا ہے کہ میرے والد کو جلد از جلد یہاں لایا جائے. ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہے اور ان کو جلد رہا کیا جائے. بہت شکریہ. یہ ان کی بہنیں ہیں, 6 بہنیں جو یہاں پر اکٹھی ہیں, بہت پریشان ہیں, ہاتھوں میں اپنے بھائی کی تصویر اٹھا رکھی ہے. السلام علیکم باجی, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ بھائی میں یہی کہنا چاہوں گی, میرا بھائی بیمار ہے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کو مار دیں گے. ہمارا وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا بھائی بچا دیں. ہمارا وہی سہارا ہے, ہم سب بہنوں کا بھائی ہے, وہی ہمیں, ہمارا سب کچھ وہی ہے. باپ بھی وہی ہے, بھائی بھی وہی ہے. آپ بھی ان کی بہن ہیں؟ وہی ہم بھی اپیل کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے, شہباز شریف سے کہ میرے بھائی کو چھڑوا دو. 2-3 دن ہے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ ایک ہی بھائی ہے ہمارا, وہ والا یہ چھوٹا تو کسی کو ذہن ہی نہیں رکھتا. وہی سمجھدار بھائی ہے, وہی ہمیں پوچھتے ہیں. بیٹیاں سمجھتا ہے ہمیں اپنی. ہمارا باپ بھی نہیں ہے, وہی باپ کے سر کا سایہ ہمارے پر. سید ذوالفقار علی کے بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ غضنفر علی. آپ چھوٹے ہیں ذوالفقار صاحب؟ جی 2 بھائی ہیں. آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی پچھلے 4-5 سالوں میں کبھی؟ جی, ان سے کبھی کبھار ان کی بیوی جیل میں جاتی تھی نا, ان سے بات کروا دیتی تھی. یعنی خود ان سے بات نہیں ہوئی؟ نہیں, ان کی بیوی کے تھرو ہوئی ہے ان سے کبھی کبھار. والدہ کی بات ہو جاتی. میں تو اپنے گھر میں ہی ہوتا ہوں زیادہ. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا کی عمل درآمدگی ہو رہی ہے. تو رحم کی اپیل ہے, یہ گورنمنٹ پاکستان اس کے لیے سوچے کچھ. اتنی بڑی فیملی ہے اس کی, کوئی بھی اور نہیں ہے خدا کے علاوہ. تو رحم کیا جائے اس پر, اگر ان سے کچھ ہو سکے تو کریں. کسی نے آپ سے رابطہ کیا, حکومت پاکستان نے یا وزارت خارجہ نے آپ سے؟ جی, وہ میری امی کو لے گئے ہیں, ان سے کنٹیکٹ کیا تھا انہوں نے. وہ کہہ رہے ملنے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں, یہ سارا آپ کا خرچہ وغیرہ وہ اٹھائیں گے انڈونیشیا والے. تو وہ لے گئے. یہ سب سے چھوٹی بہن ہے ذوالفقار صاحب کی. باجی آپ کیا؟ میں زندہ نہیں رہ سکتی, میں اپنے بھائی کے بغیر, میرا بھائی لاتا بس. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے میرا بھائی چاہیے بس, مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں خود بھی مر جاؤں گی, میرے بھائی کو نہ. اور شامی صاحب دیکھیں, نہیں پہلے تو ایک بات, ہم اس مقدمے کے واقعات پہ آ جائیں نا. یہ ذوالفقار نامی جو صاحب نوجوان ہیں, ان کے ایک روم میٹ سے
गुरदीप सिंह बिल्कुल, उनके पास से, उस गुरदीप सिंह के पास से 300 ग्राम हेरोइन जो है वो बरामद। बिल्कुल ठीक। गुरदीप सिंह ने कहा कि मैंने ये हेरोइन जो है जुल्फकार से ली है, और एक और खातून का नाम, और एक खातून, और इनको इसलिए पकड़ लिया गया। अब उसके बाद जब गुरदीप सिंह जेल चला गया, उसके बाद उसने एक बयान दिया कि ये मैंने इससे नहीं ली थी, मैंने कहीं और से हासिल की थी। लेकिन वो बयान क्योंकि अदालत में नहीं था, उसको कानूनी शहादत के तौर पर नहीं माना गया। ठीक। तो अब एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये कहना है कि जिन हालात में ये मुकदमा चलाया गया है और जिस तरह इस पर टॉर्चर किया गया है, इसके बाद वो फेयर ट्रायल नहीं है, और पाकिस्तानी सफारत खाना जो है उसकी भी यही राय है। तो अब हमने ये कल बात उठाई थी, उसके बाद वजारत खारजा ने इसका नोटिस लिया है। तो हमें तवक्को है कि वजारत खारजा जो है इंडोनेशिया की हुकाम से बात करके, उनके वजारत खारजा से बात करके कोई सूरत निकाले और इनके साथ इंसाफ हो सके। हम ये नहीं कहते अगर साबित होता है कि एक शख्स ने जुर्म किया है तो फिर तो आप सजा उसको दे सकते हैं, लेकिन उसको फेयर ट्रायल जरूर मिलना चाहिए। और ये हर पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है, खा किसी मुल्क में है, उसकी हिफाजत करना, उसके कानूनी हकूक उसको दिलवाना, ये हुकूमत पाकिस्तान पर लाजिम है। तो ये एक शख्स जो है, एक शख्स नहीं है, वो एक पाकिस्तान है पूरा। बिल्कुल ठीक। और देखिए, इससे पहले आप कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अभी एक आपको चंद रोज पहले, जितना हफ्ते पहले, हमने एक कुर्बान हुसैन राजा साबिक साहब है, उनका बेटा मोहम्मद उमर मतीन, वो MBA 31 साल का नौजवान जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहता था, मुत्तहिदा अरब अमारात में, दुबई में, और वो गुम हो गया वहां से, और 2014 का वाकया है, अब तक पता नहीं चला वो कहां गया है। और हमने यहाँ अपील की थी, और लेकिन हमारी वजारत खारजा के कानों पे जो नहीं रहेंगी। हमारा जो सफारत खाना है उसने कोई रिपोर्ट नहीं की, पूछा नहीं क्या हुआ है। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है, उसे पाकिस्तान के जो शहरी हैं, पाकिस्तान के जो बाशिंदे हैं, उन्हें लावारिस नहीं समझना चाहिए। वो लावारिस नहीं है, बिल्कुल ठीक, उनका हक है। अगर उन्हें कहीं कानून तोड़ा है तो जरूर सजा मिले, लेकिन साबित तो होना कि कानून तोड़ा है। सुनी सुनाई पर तो उनके खिलाफ इक़दामात ना हो जाए और फैसला न दिए जाए। इसलिए भाई तवक्को है कि हर पाकिस्तानी जो है उसको इंसाफ दिलाने के लिए, खा वो मुल्क के अंदर बसता हो, खा मुल्क के बाहर बसता हो, ये हुकूमत को इक़दाम करना चाहिए और फौरी करना चाहिए। बिल्कुल। अब तो इंडोनेशिया ने इस पे ड्रग्स इमरजेंसी नाफिज की है। पिछले साल तक उन्होंने गैर मुल्कियों को सजा नहीं देते थे। अब ये फायरिंग स्क्वाड है, फांसी नहीं दी जाती बल्कि फायर किए जाते हैं ऐसे शख्स पर जिसको फांसी देनी। देखिए, जो शख्स मुनशियात के मामले में मुलव्वस होता है, हमें कोई हमदर्दी नहीं हमारी उससे, लेकिन साबित होना चाहिए कानून, बिल्कुल कानूनी तरीके से। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ ले लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ मजीद मौज़ूआत। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, आज मुसलसल 18वां रोज़ है कि मकबूजा वादी में कर्फ्यू है और भारतीय बर्बरियत से अब शहीद होने वालों की तादाद 60 हो चुकी है। आलमी ज़मीर शायद सो चुका, भारतीय नेताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन फेसबुक की सेंसरशिप के बावजूद जो सोशल मीडिया पे कैंपेन जारी है अभी, जिसमें उनके चेहरे मस्क करके भारतीय नेताओं के लिखाए जा रहे हैं, वो बहुत मौसर हो रही है। ये आज की सबसे अहम खबर है। तो काफ़ी चीज़ें सेंसर कर दी, उन पर इतराज़ किया यानी इंडियंस ने, तो फिर उन्होंने कैंची चला दी। बिल्कुल। लेकिन जो आज की कैंपेन है, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया तक ने से कैरी किया कि ये कैंपेन चल रही है पाकिस्तान में। इस कैंपेन के बानी जिब्रान नासिर, समाजी कारकुन, वो इस वक्त हमारे जिब्रान नासिर साहब जो हैं, वो लाल मस्जिद के हवाले से, हाँ जी, और ये जो इंतहा पसंदों के और दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद के हवाले से तो मारूफ हैं, लेकिन अब जो कश्मीर की कॉज को जिस तरह उन्होंने आगे बढ़ाया है और जिस तरह फेसबुक पर उन्होंने अपनी सलाहियतों का और जहानत का मुजाहरा किया है, वो एक काबिल दाद है। बिल्कुल। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जिब्रान। अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले बताएं कि ये तो समझ आती है कि सोनिया गांधी या नरेंद्र मोदी या अमिताभ या शाहरुख खान के चेहरे उन छरों से आपने जख्मी करके एडिट करके दिखाए कि ये शायद सो गए हैं, इनकी आंखें जख्मी हो गई हैं, अंधे हो गए हैं, लेकिन इसमें मार्क जुकरबर्ग को आपने कैसे डाल दिया?
وعلیکم السلام جی. آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا تھا کہ جو فیس بک نے کینچی چلائی ہے کہ ایک پالیسی کے تحت اس کو وہ کمیونٹی سٹینڈرڈز کہہ لیں یا رپورٹنگ پالیسی کہہ لیں کہ جینوئن اصلی سچی خبریں کشمیریوں کی، وہ کشمیریوں کی جن میں باربریت ہوئی، مظلوم جو ہیں زخمی ہوئے، جن کی تصویریں آ رہی تھیں، سٹوریز آ رہی تھیں، ان کو تو کہتے ہیں سینسر کیا گیا یا ہٹایا گیا، کچھ اکاؤنٹس بھی سسپینڈ کیے گئے، کچھ ایکٹیوسٹ کے، کچھ جرنلسٹ کے. تو ہم نے صرف ایک جو خط جو ہم نے کیمپین بنائی ہے، اگر آپ سے نوٹ کریں گے تو ہم نے صرف یہ امیجن کیا، ہم یہ چاہ نہیں رہے ہیں کہ کسی سیلیبریٹی کا یا کسی نیتا کا بھارت کے یا مارک زکربرگ کے اوپر کوئی تشدد ہو یا ان کے چہرے مسخ ہوں. ہم صرف ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی کشمیر کے ایک عام شہری ہوتے تو چونکہ کشمیر کے اوپر بھارت میں کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے اور فیس بک کی سینسرشپ جاری ہے، تو آپ کا بھی یہ حال ہوتا اور آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا باہر سے، اور اگر آپ کے لیے کوئی آواز اٹھاتا تو اس کی آواز بھی جو ہے وہ سینسر کر دی جاتی. تو ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ کیا ضروری ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں کوئی جنازہ اٹھے یا آپ کے اپنے گھر کا کوئی بچہ زخمی ہو یا اندھا ہو، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بطور انسان اس چیز کا خیال نہیں کر سکتے؟ اور اس چیز کو کہتے ہیں نظر پر رکھتے ہوئے سائٹ پہ کہ ہم پاکستانی ہیں یا بھارتی ہیں یا کیا ہیں، ہم اگر پہلے اپنے آپ کو سب انسان سمجھیں اور کشمیریوں کو انسان سمجھیں اور ان کی امنگوں کو پہچانیں تو پھر اس حساب سے ہم نے کیمپین بنائی ہے. تو جبران کیسا اس کا رسپانس جو ہے کیسا دیکھا؟ اپنی آواز دور دور تک پہنچی ہے آپ کی آواز؟ دیکھیے پاکستان میں تو آف کورس بہت سارے لوگوں نے اس کو شیئر کیا، اس لیے چونکہ ان کو بہانہ مل گیا انڈیا پہ طنز کرنے کا. انڈیا نے اس کو بہت شیئر کیا چونکہ ان کو بہانہ مل گیا پاکستان سے شکایت کرنے کا. ہمارا مین فوکس تھا کہ کشمیریوں تک یہ کیمپین پہنچے، ان کو یہ بات پہنچے کہ کوئی انسانی حقوق کے جو ہے ایکٹیوسٹ جو ہے پاکستان کے اندر ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ آواز سے آواز ملا رہے ہیں، بلکہ انہی کی آواز کو ایمپلیفائی کر رہے ہیں، ان کی آواز کو نمایاں کر رہے ہیں. ہمیں ان کی آواز بننے کی ضرورت نہیں ہے. 68 سال سے جو ہے ان کی آواز بلند ہے، نڈر ہے اور قائم اور دائم ہے. اور ان سے جو ہمیں پیار ملا ہے، خلوص ملا ہے، جو پیغامات کشمیر سے آئے ہیں، وادی کشمیر سے آئے ہیں اور وہ ہمارے پوسٹرز پرنٹ کر کے کیری بھی کر رہے ہیں آن گراؤنڈ اپنے کیمپینز کے اندر، وہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے وہ ایک اچھی بات تھی. بہت شکریہ جبران ناصر. دیکھیے کشمیر اور پاکستان، ان کے جذبات، ان کے آدرش، ان کی آرزو ایک ہے، اور کشمیر کو آپ پاکستان سے الگ نہیں کر سکتے اور پاکستان کو کشمیر سے الگ نہیں کر سکتے. یہ مرتضیٰ شبلی صاحب ہیں، ہمارے اخبار نویس ہیں، اگرچہ لندن میں مقیم ہیں لیکن آج کل سری نگر میں ہیں. تو انہوں نے اپنی 2 نظمیں انہوں نے اپنی بھیجی ہیں جو انہوں نے، مگر اس کے ایک نظم طویل نظم ہے ایک، اور اس کے چند شعر میں آپ کو سناتا ہوں. آزاد نظم. قدم قدم پر اگاؤ قبریں، زمین کھودو اگاؤ قبریں کہ سبزہ داروں کا ناش کر دو. قدم قدم پر اگاؤ قبریں، خلوص و مہر و وفا کی قبریں کہ آدمیت کا کوئی پر تو زمین کے اوپر نہ رہنے پائے. ہر ایسی آواز کو دبا دو تو سچ کو سچ ہی بتا رہی ہو. ہر ایسے شاعر، ہر ایسے عالم، ہر صحافی کو قتل کر دو جو چاہتا ہو تمہارے بے آبرو غلاموں میں عزت نفس جاگ اٹھے. تمام خوابوں کو تم کچل دو، تمام جذبوں کو سرد کر دو، ہر ایک حسین شے کو خاک کر دو، بہار عالم کی نغمگی کو خزاں میں بدلو، پھر ان کی قبریں بنا کے رکھو جو آج تک ہیں تلاش حق میں. وہی کرو جو صدا کیا ہے تم اپنی جھوٹی انا کی خاطر. نئی نئی ارغواں سزائیں، کری ہی منظر، نئے مظالم، نئے ستم اور نئی جفائیں اور نئے نئے خوف ڈھال لا کے نئے دھماکوں سے روز و شب کے ہمیں ڈراؤ. نہ ہم ڈرے تو کسی کو مارو، کسی کو زندہ زمین میں گاڑو، کسی کی دنیا اندھیر کر دو. اور تمہاری عادت یہی رہی ہے، تمہاری فطرت بگڑ چکی ہے اسے مگر تم سمجھ رہے ہو بقا کی صورت. مگر تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ پھول جو تم مسل رہے ہو وہ اپنی خوشبوئے تازہ پھیلا کے اپنا پیغام دے رہے ہیں. تمہیں یہ بالکل خبر نہیں ہے کہ تم جنہیں قتل کر رہے ہو، کہ تم جنہیں دفن کر رہے ہو، انہیں حیات ابد ملی ہے. بلا شبہ یہ 23 اکتوبر سری نگر. خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کی منظر کشی کی ہے صورتحال کی. آپ نے 23 جولائی کو انہیں بھیجی. ابھی تو ریسنٹلی میں نے ایک سوشل میڈیا ویڈیو دیکھی کہ ایک گلی ہے سنسان اور وہاں پر بھارتی فورسز گشت کر رہے ہیں اور وہاں پر کرفیو ہے، ظاہری بات ہے، موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں شہریوں کی، بند ہیں، لاکڈ ہیں، ان کو کچھ نہیں ملا، کوئی انسان نہیں ملا. موٹر سائیکلوں پر انہوں نے لاٹھی چارج کر دیا اور موٹر سائیکلوں پر پتھر برسانا شروع کر دیے، ان کو آگ لگانا شروع کر دی انہوں نے. اور آج تو حافظ سعید صاحب نے بھی ایک بڑے میڈیا بریفنگ کی ہے
اور بڑے سینئر جرنلسٹ موجود تھے. انہوں نے یہ پیشکش کیا ہے کہ جو میرے اوپر الزامات ہیں کوئی بین الاقوامی ٹریبیونل قائم کر لیا جائے, اس میں پیش ہونے کو تیار, انڈیا کے علاوہ جہاں بھی وہ سماعت ہو میں جانے کو تیار ہوں. اقوام متحدہ کے تحت میرے اوپر کوئی الزام ثابت کر دیا جائے دہشت گردی کا. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ہمیں متحد ہونا چاہیے سب کو, تمام پارٹیوں کو, تمام جماعتوں کو, تمام طبقوں کو, تمام حلقوں کو, ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر. ایک بریک ناظرین یہاں پر لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, یہ الیکشن کمیشن کے جب اراکین کا انتخاب ہو رہا تھا, یہ نامزد کیے جا رہے تھے, تو پی ٹی اے کی جانب سے طارق کھوسہ صاحب کا نام بھی سننے میں آ رہا تھا, اور پھر اعتراض بھی انہوں نے کیا کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں ہماری مرضی کا نہیں لے گئے, ہم نے پنجاب میں طارق کھوسہ صاحب کا نام پچ کیا تھا. طارق کھوسہ صاحب کا آج میڈیا میں بیان ہے, انہوں نے کہا جی مجھ سے تو رابطہ ہی نہیں کیا گیا, میری کنسنٹ کے بغیر میرا نام دے دیا گیا, اور میری تو عمر زیادہ ہو چکی ہے. تو پی ٹی اے نے کیا کیا یہ جو اصل میں جو اپنا تجربہ بتایا نا, ہمارے ابراہیم جو ہیں جو الیکشن کمشنر تھے, وہ بہت طویل العمر تھے, تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی عمر مقرر کر دی, جو 65 سال عمر مقرر ہو گئی. وہ 65 سال سے اوپر کا آدمی جو ہے وہ الیکشن کمشنر مقرر نہیں ہو سکتا. اب گویا 79 تک, ان 4 سال یا 5 سال 70 تک وہ کام کر سکتے. فخر الدین جی ابراہیم, ہاں فخر الدین جی ابراہیم, ان کے تجربے کے بعد. تو اب یہ جو کھوسہ صاحب ہیں, ان کی عمر 65 سال سے 6 مہینے زیادہ ہو چکی ہے, اس وجہ سے پھر ان کا نام کنسیڈر ہی نہیں ہوا. لیکن مناسب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی کسی کا نام پیش کرتی ہے تو اس سے کانسنٹ ضرور لینی چاہیے کہ ابھی آپ کا نام پیش کر دیا جائے. ایک بات ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا نام تھا, اور میں تو اس حد تک بھی جانے کو تیار ہوں کہ کھوسہ صاحب جیسے لوگوں کو کمیشن کا رکن بنانے کے لیے اگر عمر میں کوئی ریلیکس بھی کرنا پڑتا, کوئی ترمیم بھی کرنی پڑتی تو کر لی جاتی. ججز کی 68 غالباً نہیں, میں نے سنا مجھے احمد بلال محبوب صاحب نے کہا کہ نہیں 65 سال سب کے لیے. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ اب اگر یعنی انتظامی یہ کام ہے کمیشن کا, ترمیم بھی کی گئی, ججوں کے علاوہ دوسرے لوگوں پر دروازے بھی کھولے گئے, لیکن نہ کوئی سرکاری افسر جو ہے ایک جگہ تو سندھ سے آیا بس, تو پھر سرکاری افسروں کو, ریٹائرڈ فوجی افسروں کو, سول افسروں کو بھی جانچنا پرکھنا چاہیے تھا, جن کے پاس انتظامی تجربہ زیادہ ہوتا ہے. نعیم الحق صاحب سے پوچھا گیا آج کہ جناب یہ کیا کیا آپ نے, آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی غلطی چلتی کوئی نہیں, یہ تو شامود قریشی صاحب نے اور شیری مزاری اس کو دیکھ رہی تھیں, تو شاہ صاحب چونکہ امریکہ میں ان کو بہتر پتا ہوگا, میں اس بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا. وہ تو خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو یہ نام بتا دیا تھا, اور انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے اسے سیکنڈ کیا, کوئی منفی رد عمل نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو مناسب بات یہ ہے کہ اب یہ کانسٹیٹیوشنل آفس بیئررز ہیں, اب ہو گئے ہیں, ان کا احترام کیا جائے اور ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. شاہد صاحب جی کراچی سے ٹیلی فون لائن پر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب, کہیے کہ جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام جی شامی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر یہ اب ایک تو ہم کشمیر کے بارے میں رو رہے ہیں, کشمیر میں ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, دوسری طرف ہم انڈیا کو اتنی سہولتیں دے رہے ہیں. ہمارے یہاں انلیگل دبئی سے غیر قانونی طور پر پولیسٹر یارن اور پولیسٹر فیبرک بے انتہا آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بالکل سٹک ہو کے رہ گئی ہے. اس طرف گورنمنٹ کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے کہ ہماری انڈسٹری سٹک ہو رہی ہے, اور انڈین انڈسٹری کو ہم لوگ بوسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک بات, بہت شکریہ, آپ کی بات درست ہے. حکومت کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے, وزارت تجارت کو. اور ابھی رانا نعیم صاحب جو ہیں وہ اسپین سے انہوں نے میسج کیا, وہ کہتے ہیں کہ جو حج کرپشن کیس ہے وہ اس کی تفصیلات سے میں مطلع کریں, کیونکہ آپ کا پروگرام اس وقت نہیں ہو رہا تھا, کوئی فیصلہ ہے, کل کچھ تفصیلات معلوم کر کے نعیم صاحب کو بتا دیں گے. اب یہ ہے جی کہ یہ نیٹ پہ دیکھ لیں یا اخباروں میں دیکھ لیں. سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ کون, اب اس کا اعلان باضابطہ جو ہے وہ تو بلاول بھٹو صاحب نے کرنا, پاکستان آ گئے ہیں اور ان کا اب انتظار کیا جا رہا ہے. لیکن جو 2 شہادتیں ہوئی ہیں پاک فوج کے اہلکاروں کی, اسی پر ہمیں شیخ رشید صاحب جو یونیورسٹی آف گجرات سے ان کا تعلق, ان کا سوال آیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جناب ٹائمنگ کتنی اہم ہے اس افسوسناک واقعے کی؟ ٹائمنگ تو اہم ہے بہرحال, لیکن ایک بڑا مکروہ میسج دیا گیا ہے, اور یعنی اس پر پاکستانی کے طور پر دہشت گرد جو ہیں ان کا یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے, ان کو قلع قمع کرنا چاہیے. شیخ ظفر صاحب جی لاہور سے. السلام علیکم شیخ صاحب, فرمائیے کہ آپ کا کیا سوال ہے؟
السلام علیکم جی، میرا نام ظفر اقبال ہے جی. ہاں جی سر. اور میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہوں. اچھا، کس سلسلے میں؟ کیا ریکارڈ آپ کے پاس؟ شامی صاحب کو بھی پتا ہے میں نے دنیا کا ایک سب سے بڑا دیویکل تالا بنایا. اس تالے کے مجھے پاؤنڈ مل رہے تھے. میں نے پاکستان کی خاطر نہیں بیچا. میں اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم سے اپیل کرتا ہوں کہ مودی صاحب سے ذاتی تعلقات نہ بنائیں، کشمیر پر بات کریں اور مجھ جیسے آدمی کی حوصلہ افزائی کے لیے حسن کارکردگی عطا کریں. بہت شکریہ جی شیخ ظفر اقبال. آپ ان کو تمغہ حسن کارکردگی دینا چاہیے، اتنا بڑا تالا انہوں نے بنایا. باقی تو دیکھیے اگر مودی صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب بھی ہوں، ان سے جو میل ملاقات ہے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہے، مسائل کو دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ تنویر صاحب ہیں کراچی سے، یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نئے وزیر اعلیٰ کو کیا فی الفور چیلنجز ہوں گے اور کیا محض وزارت اعلیٰ کی تبدیلی سے کراچی کے حالات اور گورننس کے حالات بدل جائیں گے؟ وزارت اعلیٰ کی تبدیلی سے نہیں بدلیں گے، بہت کچھ بدلنا پڑے گا. لیکن نیا وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو معاونت اس میں کر سکتے ہیں. نیا چہرہ ہوگا، نیا منظر ہوگا، نئی توقعات ہوں گی. اور اگر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں کوئی تھوڑا سا زور لگائیں، ایڑی چوٹی کا نہ لگائیں، چلو چوٹی کا لگا دیں یا ایڑی کا لگا دیں، تو حالات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. بالکل. محمد زاہد صاحب ہے جی فیصل آباد سے. زاہد صاحب فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا جناب، یا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام جی. شامی صاحب میں ظاہر فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ یہ سندھ حکومت آخر رینجر کو اختیار آپ کیوں نہیں دینا چاہتی ہے؟ وہ ہم نے اس پہ بحث کر لی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اندرون سندھ ان کا کوئی اختیار نہ ہو، لیکن ہمارا امید کی جانی چاہیے کہ یہ مسئلہ جلد طے ہو جائے گا، کیونکہ جتنی دیر ہوگی سندھ حکومت خود دباؤ میں آتی چلی جائے گی اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی خراب رہی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. شاہد الہی صاحب ہیں جی لاہور سے اگلے کالر. جی شاہد صاحب فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ شاہد صاحب نہیں. اچھا جی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ادویات میں جو آج 70,000 سے زائد ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب سے کہیں کوئی تبصرہ کیجیے. دیکھیے اگر تو ادویات، بہت سی ادویات ایسی ہیں جو بازار میں مل نہیں رہی، ان کی قیمتیں جہاں مناسب طریقے سے تعین نہیں ہوتا ان کا، تو اگر تو یعنی بین الاقوامی مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمت مقرر کرنی چاہیے، تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ دوا جو ہے دستیاب ہی نہ ہو. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان خود دوائیں تیار کرے اور جہاں جہاں سے خام مال مل سکتا ہے اس کو درآمد کیا جائے. اپنی انڈسٹری کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لارڈ ٹیسٹ میں جب پاکستان ٹیم جیتی آپ نے خوب ان کو داد دی، اور جب اولڈ ٹریفرڈ میں بری طرح ہارے تو کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا جناب؟ چلیے جہاں بچتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. جی پہلے 10 پش اپ نکالے اور بعد میں پھر جب آپ کھیلیں گے نا مرغا بننے والی صورتحال بن گئی. کھیلیں گے تو ہاریں گے بھی اور جیتیں گے بھی. پریشان نہیں ہونا چاہیے. اقبال صاحب راولپنڈی سے. جی اقبال صاحب کہیے گا مختصر کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ سوال یہ ہے جی کہ یہ جو مختلف ٹاک شو میں یہ ہمارے ٹاک شو میں یہ کہا جاتا ہے یہ پیپل پارٹی کے رہنما، مسلم لیگ کے رہنما خدا کے لیے ایک بڑا مقدس لفظ ہے اور اس کی توہین کی جاتی ہے، چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ رہنما کا لفظ لگایا جاتا ہے. نہیں رہنما کا مسئلہ یہ راہ دکھانے والا، تو رہنما کا لفظ تو اب کوئی کسی تقدیس کا حامل نہیں ہے. یہ استعمال ہو سکتا ہے ہر شخص کے لیے جو رہنمائی کا دعوے دار ہو، جو راستہ دکھاتا ہو. ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ پروگرام کے وقت آج ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.